السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے کھانا۔ کھانا جسم کی ضرورت ہے۔ اگر کھانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کھایا جائے تو سنت اور سائنس کے مطابق ہو جائے گا، اور سنت کی وجہ سے ہمیں کھانے کا ثواب بھی ملے گا۔ کھانے کے ماہرین ڈاکٹر کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 80% امراض صرف اور صرف کھانے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہاں کھانا کھانے کے تعلق سے جو سنت ہے اسے بیان کرتے ہیں، جس کو ڈاکٹروں نے سائنسی تحقیق کے بعد اس کے فائدے کو تسلیم کیا، وہ یہاں پیش کیے جا رہے ہیں۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا چاہیے، اس لیے کہ آدمی کا ہاتھ ادھر ادھر لگتا رہتا ہے تو اس بات کا امکان ہے کہ ہاتھوں پر جراثیم چپکے ہوئے ہوں۔ اس لیے حکم ہے کہ ہاتھوں کو پانی سے دھو، اور دھونے کے بعد اس کو کپڑے وغیرہ سے صاف نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جراثیم کے کیڑے کپڑے میں ہوں۔ اس کے بعد کلی کرنا چاہیے، کیونکہ سارا دن سانس کے ذریعے ہوا کے ساتھ گرد و غبار اور جراثیم اندر جاتے رہتے ہیں، جو لعاب کی وجہ سے منہ میں چپک جاتے ہیں۔ اگر کلی کے بغیر کھانا کھائیں گے تو جراثیم اندر چلے جائیں گے۔ اس کے بعد دایاں ہاتھ کھانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ نماز کے عنوان میں بتایا گیا ہے کہ دائیں ہاتھ سے مثبت شعاعیں اور بائیں ہاتھ سے منفی شعاعیں نکلتی ہیں۔ مثبت میں شفا اور منفی میں مرض ہے۔ ویسے بھی بایاں ہاتھ استنجا وغیرہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس میں کسی بھی وقت کوئی جراثیم رہ سکتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ کھانے میں پھونک نہ مارو۔ اسی بات کو سائنس کہتی ہے کہ انسان آکسیجن لیتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ باہر نکالتا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ میں بے شمار جراثیم ہوتے ہیں۔ جب کھانے میں پھونک مارا جائے گا تو جراثیم کھانے میں شامل ہو جائیں گے۔ احادیث میں کھانا کھانے کے 3 انداز ہیں: اکڑو بیٹھنا، ایک زانو بیٹھنا، 2 زانو بیٹھنا۔ سب سے اچھا اکڑو بیٹھ کر کھانا کھانا ہے۔ احادیث میں کھانے کو چبا چبا کر کھانے کی تائید ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق ڈینٹل سرجن اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اگر کھانا کم چبایا جائے تو دانت جلد خراب ہو جاتے ہیں، اور اگر صرف ایک طرف سے چبایا جائے تو دوسری طرف کے دانت خراب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جس برتن میں کھانا کھایا جائے اس کو صاف کر لینا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پلیٹ سب سے زیادہ صاف ہوتی تھی۔ طریقہ یہی ہے کہ انگلیوں سے پلیٹ کو صاف کیا جائے۔ آج کل تو پلیٹ کو صاف کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے کھانا صحیح طور پر چبایا نہیں جائے گا، اور چبانے سے جو لعاب ملتا ہے وہ نہیں ملے گا۔ ٹیک لگا کر کھانے سے معدہ پھیل جاتا ہے۔ ٹیک لگا کر کھانے سے آنتوں اور جگر کے نظام پر برا اثر پڑتا ہے۔ کھانے میں انگلیوں کے ڈالنے میں احتیاط ضروری ہے۔ دراصل کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا ضروری ہے۔ اگر کھانے کے بعد انگلیاں نہ چاٹی گئیں تو مطلوبہ فوائد سے محرومی ہوگی اور جڑ تک انگلیاں چاٹی نہیں جا سکتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تہائی پیٹ کھانا کھاؤ، تہائی پیٹ پانی اور تہائی پیٹ سانس کے لیے رکھو۔ آج کل اس کے برعکس ہو گیا ہے۔ اگر کھانا من پسند ہے تو پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کھانے کے بعد صحیح سلامت گھر پہنچیں گے یا نہیں۔ جدید سائنس اب اس بات پر زور دے رہی ہے کہ کم کھانا کھائیں اور زیادہ دیر زندہ رہیں۔ کم کھانے یا فاقہ رہنے کے تعلق سے یروشلم کے ڈاکٹر یوف گون، جو مشہور یہودی مبلغ بھی ہے، مریضوں کا علاج فاقہ سے کرتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ کھانا ہمیشہ بیٹھ کر کھاؤ۔ اٹلی کے ڈاکٹر بلنکیور کا کہنا ہے کہ کم کھاؤ، کھڑے ہو کر نہ کھاؤ۔ کھڑے ہو کر کھانے سے تم دل اور تلی کے مرض میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ کھڑا ہو کر کھانا نفسیاتی امراض پیدا کرتا ہے۔ ایک مرض اور پیدا کرتا ہے جس میں آدمی کو اپنوں کی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ
سب سے پہلے بدعت جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہوئی وہ پیٹ بھر کر کھانے کی ہے۔ پروفیسر براؤن اپنی کتاب لیکچر آف پروفیسر براؤن میں لکھتا ہے کہ حارث بن کلدہ ثقفی ایک حکیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا، لیکن اس کے پاس کوئی مریض نہ آیا۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اس وقت کھانا کھاتے ہیں جب انہیں تیز بھوک لگتی ہے اور اس وقت چھوڑ دیتے ہیں جب کچھ بھوک باقی رہتی ہے۔ سخت محنت یا ورزش کے بعد کھانا نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ بدن کی بڑھتی ہوئی حرارت اور تھکان کی حالت میں آلات ہضم، دماغ اور اعصاب پر بہت زیادہ بوجھ پڑتا ہے۔ اسی طرح رنج اور غصے کی حالت میں بھی کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ کھانا کھانے کے بعد کم سے کم آدھا گھنٹہ دماغی کام نہیں کرنا چاہیے۔ اب لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کھانے کے دوران وہ موبائل یا کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا کرنے سے دماغ اور ہاضمے پر اثر پڑتا ہے۔ ہم لوگوں کے دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر موبائل یا کتابوں کا مطالعہ کرتے ہوئے کھانا کھائیں گے تو کھانے کو اچھے سے چبا لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب بھی کھانا کھایا جائے تو اچھی طرح سے کھانے کی طرف دل اور دماغ کو یکسو کر کے کھایا جائے۔ کھانا کو اس طرح چبانا چاہیے کہ وہ سیال ہو کر خود بخود حلق میں اتر جائے۔ ایک یورپین ڈاکٹر کا مقولہ ہے کہ اگر مجھے کوئی شخص یہ کہے کہ ہضم کے بارے میں کسی ایک ہدایت کا ذکر کرو تو بلا شبہ میں غذا کو چبا کر کھانے کی ہدایت کروں گا۔ اسی طرح کھانے کے درمیان میں پانی یا کوئی پانی کی طرح پتلی چیز زیادہ پینے سے ہاضمہ میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جو بھی کھائیں اس کا درجہ حرارت ہمارے جسم کے موافق ہو، نہ تو زیادہ گرم ہو اور نہ ہی زیادہ ٹھنڈا۔ کھانے کے بعد اگر دانتوں میں کچھ اٹکا ہوا ہو تو خلال کر لینا چاہیے۔ آج کل بڑے ہوٹلوں کے علاوہ ماڈرن معاشرے کے گھروں میں بھی خلال رکھا جانے لگا ہے۔ خلال کرنا سنت نبوی ہے، کیونکہ دانتوں میں اٹکے ہوئے ذرات کو اگر نہ نکالا گیا تو وہ غذائی ذرے متعفن ہو جاتے ہیں اور ایک خاص پلازمہ بن کر مسوڑوں اور دانتوں کے تعلق کو ختم کر دیتے ہیں، جس سے دانت گرنے لگتے ہیں۔ دوپہر کے کھانے کے بعد قیلولہ یعنی تھوڑی دیر آرام کرنا چاہیے۔ قیلولہ کرنا سنت ہے۔ قیلولہ کے تعلق سے ماہر نفسیات ڈاکٹر جیالک آسٹن لکھتا ہے کہ اگر میرا چلتا تو میں ہر آدمی کو قیلولہ کرواتا، کیونکہ ایسا کرنے سے ڈاکٹروں کے پاس مریضوں کی تعداد کم ہو جاتی۔ کھانا کھانے کے بعد فوراً سونا نہیں چاہیے۔ کھانے کے معدے میں جاتے ہی معدہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ جب آدمی سو جاتا ہے تو معدے کے نظام میں وہ چستی نہیں ہوتی جس کی انسانی جسم کو ضرورت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع کیا ہے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے پاؤں میں ورم کا خطرہ رہتا ہے۔ اگر پاؤں میں ورم شروع ہو جائے تو پورے جسم میں ورم کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ 3 سانس میں پانی پینا چاہیے اور ساتھ ہی کھلے برتن میں پانی پینا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھلے برتن میں پانی پیتے تھے۔ پانی میں سانس نہیں لینا چاہیے۔ کیسی باریک احتیاط ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اگر پانی میں سانس لیتے ہیں تو اس بات کا خطرہ رہتا ہے کہ پانی سانس کی نلی میں چلا جائے، جس سے دماغ اور ناک کے پردوں میں ورم کا باعث بنے گا۔ فیثاغورس کا عمل فیثاغورس مشہور ریاضی داں تھا۔ اس کا مقولہ تھا کہ پانی کھلے برتن میں، جوتا چمڑے کا اور آٹا جو کا، یہ تینوں چیزیں مجھے مل جائیں تو میں آسمانوں کا حساب لگا سکتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو ہر بیماری سے محفوظ رکھے اور سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اگلی ویڈیو میں جلد ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔